بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کی اردو کی ٹیچر عظمیٰ ناہید آپ سے مخاطب ہوں۔ بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کووڈ کے خطرے کی وجہ سے چھٹیاں ہو گئی ہیں اور ہمارا بھی سلیبس رہتا تھا، اسباق ہم نے پڑھ لیے تھے اور ایک نظم بھی ہم نے تیار کر لی ہوئی تھی، تو ہمارا جو تھا گرامر کا حصہ بھی رہتا تھا، وہ بک ہم نے ابھی کھولی بھی نہیں تھی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اب قواعد و انشاء جو ہے ہمارا، جس میں ہمارے خطوط ہیں، اس میں کہانیاں ہیں، درخواستیں ہیں، ضرب المثال ہیں، اس بک کا ہم آج آغاز کریں گے۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے خطوط کرنے ہیں اپنے اکارڈنگ ٹو اسمارٹ سلیبس، جو ہمارے سلیبس میں اسمارٹ سلیبس میں ہمیں جو خطوط دیے گئے ہیں ہم ان کو ساتھ ساتھ یاد کریں گے۔ اور سب سے پہلا جو خط ہم نے کرنا ہے وہ والد کے نام خط ہے۔ خط کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ خطوط نویسی جو ہے وہ کسی کو اپنی بات سے آگاہ کرنے کے لیے جو ہم تحریر لکھتے ہیں اس کو خط کہتے ہیں۔ خط کے کچھ اجزاء ہیں، اس کے حصے ہیں جس کے بغیر خط مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا پہلا حصہ ہے مقام روانگی، جہاں جو خط لکھ رہا ہے وہ کہاں سے خط لکھ رہا ہے۔ جیسے ہم جو طالب علم ہے اکثر وہ لکھتے ہیں کہ کمرہ امتحان، اور ساتھ اس کے ہم نیچے اس کے تاریخ لکھتے ہیں۔ پھر القاب آتے ہیں، القاب میں آپ اپنے اگر ابا جان کے نام لکھ رہے ہیں تو محترم ابا جان یا محترمہ امی جان، آداب و تسلیمات میں پھر ہم السلام علیکم لکھتے ہیں۔ پھر آگے ہے خط کا مضمون۔ خط کا مضمون جو ہے وہ ہمارے خط کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ خط کا مضمون ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس کے نام اور کس بات پہ خط لکھ رہے ہیں، ہم اپنا کون سا پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ باقی اس میں اختتام ہے کہ ہم ان کو جو ہے خدا حافظ کہنا ہوتا ہے۔ پھر خط لکھنے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، خط لکھنے والے کا نام آتا ہے، اور پھر جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جو اس کے خط کے اجزاء جو ہم اپنے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم کام کرتے ہیں، اس میں ہم مکان روانگی اور تاریخ ہوگی، القاب ہوں گے، آداب و تسلیمات ہوں گی، خط کا مضمون ہوگا اور اختتام ہوگا جس میں ہم والسلام کہتے ہیں، اور پھر ہم بعد میں اپنا نام بتاتے ہیں کہ آپ کا پیارا بیٹا یا آپ کا بھانجا، جو بھی ہم نے لکھنا ہوتا ہے خط کے مطابق۔ تو جو بھی ہم خط لکھیں گے اس میں اس کے یہی حصے جو ہیں وہ ضروری حصے ہیں۔ صرف ہر خط میں ہم خط کا مضمون تبدیل کرتے ہیں تو ہمارا خط جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم اب آتے ہیں اپنے پہلے خط کی طرف۔ آپ اپنے قواعد و انشاء میں خط نویسی کا حصہ نکالیے گا، اور ادھر نمبرنگ میں تو اس کو خط نمبر 3 کہا ہے، لیکن ہمارے سلیبس کے مطابق یہ پہلا خط ہے اور یہ ہے والد کے نام خط۔ ہم اب آتے ہیں بیٹا اپنے پہلے خط کی طرف۔ خط ہے یہ والد کے نام، ان کو اپنے نتیجے کی اطلاع دینی ہے، کامیابی کی اطلاع دینی ہے۔ ہم سب سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ خط کی روانگی ہم لکھیں گے کہ امتحانی مرکز، اور اس کے نیچے اس دن کی جو تاریخ ہوگی ہم اس کو لکھیں گے۔ پھر آگے جو ہے القاب محترم ابا جان کے نام، محترم ابا جان السلام علیکم، مبارک ہو، یکم اپریل آئی، میری کامیابی کی خوشخبری لائی، بے رنگ سا سکول پہنچا، اسکول کا وسیع میدان، وسیع صحن جو ہے اس کا بڑا صحن جو تھا طلبہ سے بھرپور تھا، اساتذہ صاحبان تشریف لا رہے تھے، 9 بج چکے تو ہیڈ ماسٹر صاحب جلوہ افروز ہوئے۔ جلوہ افروز کا مطلب ہے تشریف لے آنا۔ ہر جماعت کی قطار لگ گئی مگر دل دھڑک رہے تھے، معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے، پاس ہیں یا فیل یا زیر غور۔ زیر غور کا مطلب ایسا نتیجہ جو ابھی نہ بنا ہوا ہو اور اس کے کسی نتائج کا بھی انتظار کرنا ہو۔ خدا خدا کر کے نتیجے کی فہرستیں، لسٹیں جو ہوتی ہیں وہ اساتذہ کو ملی، وہ خرامہ خرامہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اپنی جماعت میں آ گئے۔ نتیجہ سنایا، پاس ہونے والے طلبہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انتہا کا مطلب ہے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، وہ ناچتے گاتے تھے، تکبیر کے نعرے لگاتے، کبھی اسکول زندہ باد کا نعرہ لگتا، کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا، کوئی آدھا گھنٹہ یہی کھیل ہوتا رہا۔ آخر سب لڑکے اسکول سے نکل گئے، صرف 9ویں جماعت بیٹھی تھی جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف آنکھیں لگائے کا مطلب منتظر تھی، اپنے انتظار میں تھی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نتیجہ سنائیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھے تو ہمارے دل مضطرب تھے۔ مضطرب کا مطلب بے چین، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ انہوں نے نتیجہ سنائے بغیر پاس ہونے والے طلبہ کو مبارکباد دی اور فیل ہونے والے طلبہ کو مایوسی سے نکال کر آئندہ سال زیادہ محنت کر کے اچھے نمبروں میں پاس ہونے کی نصیحت کی۔ پھر نتیجہ سنایا۔ ہمارے فریق کا مطلب تھا جو سیکشن، فریق کے 5 لڑکے فیل ہوئے اور باقی ہم سب پاس۔ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اچھلتے کودتے ناچنے کو جی چاہتا تھا، مگر پاس ادب سے خاموش
پاس ادب کا مطلب ہے لحاظ تھا، ادب کی وجہ سے ہم اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، فیل ہونے والے طلباء گردنیں جھکائے منہ لٹکائے اسکول سے نکل گئے۔ پیارے ابا جان، یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یعنی کہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ 10ویں جماعت امتیاز بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کروں گا، وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ آپ بھی دعا کرتے رہیں۔ امی جان کو سلام، چھوٹی بہنہ کو دعا والسلام۔ آپ کا بیٹا الف بے جیم، آپ اپنے نام کی بجائے اگر الف بے جیم لکھ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا خط، اور اس خط کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اگر اس میں کوئی مشکل یا پریشانی ہو آپ میرا پرسنل نمبر ہے، آپ اس پہ مجھے میسیج کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو مشکل ہوگی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھر پہ رہیے گا اور باہر آنے جانے سے گریز کریں، اور اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔